بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزیرہ عرب کے جنوبی یمن کے ارد گرد سبا شہر واقع تھا اور اس شہر کے لوگوں کو قوم سبا کہتے تھے۔ سبا شہر کو ایک نامی سبا شخص نے آباد کیا تھا۔ سبا بہت نیک انسان تھا۔ ہزاروں سال قبل قوم سبا کے لوگ بہت سی خدائی نعمتوں سے مالا مال تھے۔ ہر طرف ہرے بھرے کھیت اور پھلوں سے لبریز درخت موجود تھے۔ قوم سبا کے لوگوں نے سورج کی پوجا شروع کر دی اور یہ قوم شرک میں مبتلا ہو گئی تھی۔ وہاں کا بادشاہ شراجین بن مالک فوت ہو گیا تو اس کی بیٹی بلقیس ملکہ بن گئی۔ ملکہ بلقیس انتہائی ذہین، قابل اور دور اندیش خاتون تھی۔ ملکہ بلقیس نے تقریباً 900 سال تک یمن پر انتہائی بہادری، دلیری اور ذہانت سے حکومت کی۔ دنیا میں مختلف علاقوں میں ہر طرح کے تجارتی معاملات قوم سبا کے ہاتھ میں تھے۔ قوم سبا کا تمام تجارتی نظام پر مکمل کنٹرول تھا اور قوم سبا انتہائی احسن طریقے سے ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے بے حد طاقتور اور دولت مند قوم بن چکی تھی۔ لیکن یہ وہ دور تھا جب مشرق و مغرب میں ایک بہت ہی عظیم موحد بادشاہ کی عظیم طاقتور حکومت کا بول بالا تھا۔ یہ عظیم بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام ابن داؤد علیہ السلام تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظیم اور طاقتور حکومت دنیا کے کئی ممالک میں تھی، جس کا دارالخلافہ یروشلم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات، چرند پرند، جانوروں اور ہوا پر حکمرانی عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام امور سلطنت چلانے کے لیے دربار لگاتے تھے، جس میں چرند پرند اور جن و انس شامل ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار لگایا ہوا تھا۔ جانور، پرندے، جن و انس سب دربار میں موجود تھے، لیکن آپ کا ایک پیارا پرندہ ہدہد دربار میں موجود نہ تھا۔ آپ نے ہدہد کے بارے میں پوچھا کہ ہدہد کہاں ہے؟ جب ہدہد نظر نہ آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ہدہد نے اپنی غیر موجودگی کی مناسب وجہ نہ بتائی تو ہدہد کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اسی وقت گفتگو کے دوران ہدہد بھی حاضر ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے پوچھا کہ تم دربار سے کیوں غیر حاضر تھے؟ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بے حد احترام سے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر، میں محو پرواز تھا اور اپنی پرواز کے دوران ایسے علاقے میں چلا گیا جہاں کے لوگ شرک جیسا بڑا گناہ کر رہے تھے۔ وہ سب شرک میں مبتلا ہیں۔ اس علاقے کے لوگ سورج اور آگ کی پوجا کرتے ہیں اور وہاں ایک ملکہ ہے جس کا نام بلقیس ہے۔ وہ ملکہ بہت بڑے تخت پر بیٹھ کے سلطنت کے امور چلاتی ہے۔ وہ تخت انتہائی شاندار، بہت ہی قیمتی ہیرے، جواہرات، یاقوت، زمرد اور لال وغیرہ سے سجا ہوا ہے، اور اس ملکہ کے پاس ہر طرح کا شاہی ساز و سامان، آرائش و زیبائش اور شان و شوکت ہے۔ ہدہد ایک ایسا پرندہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیتیں رکھی ہیں کہ وہ اڑتے اڑتے ہی نیچے زمین کے اندر تہوں میں موجود چیزوں اور پانی کے بہنے والے چشموں کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا کہ اگر تم سچ بول رہے ہو تو میرا خط اس ملکہ تک لے جاؤ تاکہ وہ شرک کو چھوڑ کر راہ راست پر آ جائے، اور تم خط پہنچانے کے بعد اس کی باتیں سنو کہ وہ کیا رویہ اختیار کرتی ہے، اور پھر تم مجھے مکمل خبر دو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو خط ملکہ سبا کی طرف بھیجا اس میں یہ تحریر لکھی ہوئی تھی: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ عزت والا خط سلیمان علیہ السلام ابن داؤد علیہ السلام کی جانب سے ملکہ سبا کی طرف ہے۔ جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے۔ مجھ پر غلبہ کی خواہش نہ کرو، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، بلکہ فرما برداری اور مطیع ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ حقیقت میں اس خط میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ملکہ سبا اور قوم سبا کو اسلام کی دعوت دی گئی تھی۔ جب ہدہد یہ خط لے کر ملکہ سبا کے پاس پہنچا تو اس وقت ملکہ بلقیس اپنے تخت پر انتہائی شان و شوکت سے بیٹھی ہوئی تھی، اور اس کے دربار میں تقریباً 300 سردار اور وزراء بھی موجود تھے۔
تو ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھیجا ہوا خط ملکہ بلقیس کی طرف گرا دیا۔ جب خط پڑھا گیا تو سب کو سنایا گیا تو ملکہ نے سب کی رائے لی، تو دربار میں موجود سرداروں اور وزیروں نے انتہائی غصے کا اظہار کیا اور ملکہ بلقیس کو رائے دی کہ اس خط کا سخت سے سخت جواب دینا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی بھی ملکہ سبا کی حکومت کو دمکانے کی کوشش نہ کر سکے۔ ملکہ بلقیس انتہائی عقل مند، دور اندیش اور بارعب ملکہ تھی۔ ملکہ بلقیس نے انتہائی عقل و شعور کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ خط کسی عام شخص یا عام بادشاہ کی طرف سے نہ ہے، بلکہ خط کی تحریر بتا رہی ہے کہ یہ خط خدا کے کسی بندے نے بھیجا ہے، اس لیے ہمیں ہوش سے کام لینا چاہیے۔ ملکہ بلقیس نے دربار میں موجود سرداروں اور وزیروں سے کہا کہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کے جواب میں قیمتی تحائف بھیجتی ہوں، اگر انہوں نے میرے بھیجے ہوئے تحائف قبول کر لیے تو وہ دنیاوی بادشاہ ہے، پھر میں اس سے انتہائی سخت ترین جنگ لڑوں گی۔ اگر انہوں نے میرے بھیجے ہوئے تحائف قبول نہ کیے تو پھر میں ان کی پیروی اور اطاعت کروں گی، اس لیے کہ وہ نبی ہیں۔ ہدہد وہاں موجود تھا، اس نے ساری گفتگو سنی اور واپس آ کر ہدہد نے تمام گفتگو حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتائی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی وقت جنات کو طلب کیا اور ان کو حکم دیا کہ شہر میں آنے والے راستے پر سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش بنا دیا جائے اور اس راستے کے دونوں طرف سونے کے ایسے جانور بنائے جائیں جو بالکل عجیب الخلقت ہوں۔ دربار میں وزراء کے لیے سونے کی کرسیاں تیار کی جائیں اور پورے دربار کی آرائش و زیبائش ہیرے جواہرات سے کی جائے۔ دوسری جانب ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے انتہائی قیمتی تحائف بھیجے، جن میں ہیرے جواہرات، سونے چاندی کی اینٹیں، کنیزیں، غلام اور ملکہ بلقیس کی طرف سے خط بھی بھیجا گیا۔ یہ تمام تحائف قاصد لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے شہر پہنچا، تو جیسے ہی قاصد شہر میں داخل ہوا تو اپنے ارد گرد سونے چاندی سے مزین داخلی راستے کو دیکھا تو حیران و پریشان ہو گیا، اور دربار میں داخل ہوا تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی اور دربار کی آرائش و زیبائش دیکھ کر بے حد شرمندہ ہوئے۔ جب قاصد نے ملکہ بلقیس کے بھیجے ہوئے تحائف حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے قاصد سے کہا کہ تمہاری ملکہ اپنے مال سے میری مدد کرنا چاہتی ہے، مجھے تمہاری ملکہ کے بھیجے ہوئے مال و متاع کی ضرورت نہ ہے، تم دیکھ لو مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے وہ بہت زیادہ ہے، لہٰذا تمہاری ملکہ کے بھیجے ہوئے تحفے اسے مبارک ہوں۔ تم ملکہ بلقیس کے بھیجے ہوئے تحفے واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ کو میرا پیغام دینا کہ ہمارا انتظار کرے، ہم زبردست لشکر لے کر آئیں گے۔ قاصد تمام تحائف لے کر واپس ملکہ بلقیس کے پاس پہنچا اور تمام باتیں ملکہ کو بتائیں۔ ملکہ سمجھ گئی کہ وہ کوئی دنیاوی بادشاہ نہ ہے بلکہ اللہ کے نبی ہیں۔ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے جنگ کرنے کی بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پیش ہو کر اطاعت و پیروی کا فیصلہ کیا، اور ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اپنا قاصد بھیجا کہ ملکہ بلقیس آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہو کر اطاعت و پیروی کرنے کے لیے حاضر ہو رہی ہیں۔ جب یہ پیغام حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا تو آپ علیہ السلام دربار میں موجود سب سے مخاطب ہوئے کہ تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس اٹھا کر لے آئے گا؟ تو دربار میں موجود جنوں کے سردار دیو ہیکل جن نے آپ سے کہا کہ میں ملکہ بلقیس کا تخت آپ کے دربار برخاست کرنے سے پہلے لا سکتا ہوں، اور میں سب سے طاقتور اور دیانتدار بھی ہوں۔ اسی وقت دربار میں موجود ایک شخص جس کا نام آصف بن برخیہ تھا اور ان کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا کہ میں ملکہ بلقیس کا تخت آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ تو اسی لمحے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کا تخت اپنے پاس موجود دیکھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں نہ کہ ناشکری، اور جو شکر کرتا ہے تو اس کا شکر اس کے لیے ہی مفید ہے۔
اور اگر کوئی ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں بزرگ و برتر ہے۔ ملکہ بلقیس کے تخت کی چوڑائی 80 ہاتھ، لمبائی 80 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی، اور اس تخت میں ہیرے جواہرات، سرخ یاقوت، موتی، سبز زمرد لگے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت میں کچھ تبدیلیاں کرا دیں اور مزید بہتر بنا دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے ایک شاندار عمارت بنانے کا حکم دیا، اور اس عمارت کا فرش ایسے شیشے کا بنایا گیا کہ جس کے نیچے صاف شفاف پانی میں خوبصورت مچھلیاں نظر آ رہی تھیں۔ شیشے کے نیچے پانی انتہائی خوبصورت طریقے سے بہہ رہا تھا اور شیشہ بالکل بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس عمارت میں اپنے شاہی تخت پر جلوہ افروز تھے۔ ملکہ بلقیس اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ شاہی سواری میں سوار انتہائی کٹھن اور دشوار راستوں سے گزرتی ہوئی تقریباً 2500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہوئی حضرت سلیمان علیہ السلام کے شہر میں داخل ہوئی تو شہر کی خوبصورتی، آرائش و زیبائش اور اعلیٰ نظم و ضبط دیکھ کر حیران ور ششدر رہ گئی۔ ملکہ بلقیس جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں پہنچی تو محل کی شان و شوکت اور خوبصورتی کو دیکھ کر بے حد متاثر ہوئی، اور جیسے ہی محل میں داخل ہونے کے لیے فرش پر قدم رکھنے لگی تو فرش کا انتہائی صاف شفاف پانی دیکھ کر اپنی پنڈلیوں تک کپڑوں کو اٹھا لیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ شیشے کا فرش ہے، آپ بے فکر ہو کر آئیں، آپ کے کپڑے گیلے نہیں ہوں گے۔ تو یہ سن اور دیکھ کر ملکہ بلقیس بہت شرمندہ ہوئی کہ وہ شیشے اور پانی میں فرق محسوس نہ کر سکی۔ جب ملکہ بلقیس انتہائی خوبصورت شیشے کے فرش پر شان و شوکت سے دل میں اپنی شرمندگی چھپاتے ہوئے محل کے دربار میں پہنچی تو وہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے شاہی تخت کے ساتھ دوسرے تخت کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے پوچھا کہ کیوں حیران و پریشان ہیں؟ تو ملکہ بلقیس نے کہا کہ یہ تخت میرے تخت جیسا ہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ تمہارے تخت جیسا نہ ہے بلکہ یہ تمہارا ہی تخت ہے۔ ملکہ بلقیس اتنے بڑے اپنے ذاتی تخت کو جو ہیرے جواہرات، زمرد، یاقوت سے مزین تھا، جس میں ایک بھی چیز کم نہ ہے بلکہ اس میں مزید خوبصورتی نظر آ رہی تھی، دیکھ کر اپنی عقل و شعور کی کمی پر بے حد نادم تھی اور یقین کرنے سے قاصر تھی کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میرا اتنا بڑا تخت تقریباً 2500 کلومیٹر دور فاصلے سے یہاں کیسے پہنچ گیا۔ اور ملکہ بلقیس بے ساختہ بول اٹھی کہ اے میرے پروردگار، میں نے سورج اور آگ کی پوجا کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی، اور اب میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت قبول کرتی ہوں۔ ملکہ بلقیس پر ہر بات ظاہر ہو گئی کہ وہ شیشے کو پانی والا لہراتا ہوا خوبصورت تالاب سمجھ بیٹھی، پانی اور شیشے میں فرق نہ سمجھ سکی۔ اسی طرح وہ اور اس کی قوم چمکتے دمکتے سورج کو خدا سمجھ بیٹھی تھی۔ لہٰذا ملکہ سبا اپنی کوتاہی، لاپرواہی، غلطی اور شرک میں مبتلا ہونے پر بہت شرمندہ ہوئی، اور ملکہ بلقیس نے سورج اور آگ کی پوجا چھوڑ دی اور شرک سے توبہ کر لی اور توحید پر چلنے کو اپنی اور اپنی قوم کی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ اور ملکہ سبا نے کہا کہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ مل کر صرف اور صرف ایک خدا پر ایمان لاتی ہوں جو تمام کائنات کا مالک و پروردگار ہے۔